فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کے مذاکرات کامیاب۔ کمپنی حکام نے 15 تاریخ کو تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی۔ ملازمین کی جانب سے ڈی سی آفس کے باہر سے دھرنا ختم کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کے مذاکرات کامیاب۔ کمپنی حکام نے 15 تاریخ کو تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی۔ ملازمین کی جانب سے ڈی سی آفس کے باہر سے دھرنا ختم کر دیا گیا۔ مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ ملازمین کے احتجاج کی تو بالآخر آج تیسرے روز جو احتجاج ہے وہ ملازمین نے مذاکرات کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جہاں پر انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ملازمین کو 15 تاریخ کو تنخواہ ملے گی۔ اگر نہیں ملتی تو ملازمین کا احتجاج جاری رہے گا۔ یہاں پر یونین رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی برار صاحب، بتائیے گا کیا مذاکرات ہوئے اور کیا امید ہے کہ تنخواہ بر وقت ملے گی اور کب ملے گی؟ جی، سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا 24 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارا جو ایشو ہے سینٹری ورکرز کا وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا ہے۔ ہمارا تیسرا روز جو ہے آج احتجاج کا، احتجاجی دھرنے کا۔ ہم نے پورے فیصل آباد میں 3 دن ہو گئے ہم نے کام نہیں تھا کیا۔ تو آج ہمارے جو مذاکرات ہوئے، کاشف رضا وان، جہاں پر کمپنی انتظامیہ کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے نمائندگان بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں۔ کاشف رضا وان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب کو جو ہے 15 تاریخ تک جو ہے نا تمام سیلریاں نومبر اور دسمبر کی 13ویں تنخواہ اعزازیہ جو مسلم سٹاف کا رہ گیا ہے اور جو 32,000 سیلری پنجاب حکومت نے کی ہے اور بقایا ان کا، یہ سارے واجبات جو ہیں ہمیں 15 تاریخ تک وہ ادا کر دیں گے۔ اگر یہ ہمیں 15 تاریخ تک واجبات ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم فیصل آباد کا کوڑا جو ہے نا کمپنی آفس کے آگے لے کر آئیں گے۔ جی لالا جی، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور تیسرا بڑا شہر ہے، اور جب صفائی کا آتی ہے تو کہتے ہیں جی ایف ڈبلیو ایم سی کے ملازمین جو ہیں وہ پنجاب میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ یہ پہلے نمبر کا مزدور ہے۔ اور دوسرا، مجھے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، چیف جسٹس صاحب، انصاف جو ہے نا وہ اسلام آباد، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ کسی غریب ملازم کی تنخواہ جو ہے نا وہ آج کے بعد اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں آج کے مذاکرات، کامیاب مذاکرات جو ہیں، اس پہ جو احتجاج ہوا ہے، اس پہ اپنے تمام ملازمین جو ہیں ان کی جو طاقت ہے اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر 15 تاریخ کو یہ بات سن لیں، سی ایم صاحب نے اگر احسان کرنا ہے تو آپ 12 تاریخ کو سی ایم ہے۔ سید زادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رحم کیا جائے، اور اسلام کا مطلب یہ ہے ہم اس پہ کہیں گے کہ میاں طاہر جمیل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، کاشف رضا وان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے۔ ان کی ذاتی کوششوں سے جو فائل اگست کی ابھی تک کسی ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی، وہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے 3 دنوں میں خود 10 کمرے کراس کر کے کیبنٹ کمیٹی میں چلی گئی ہے۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 15 دسمبر تک سیلری دیں گے۔ اگر 15 دسمبر کو سیلری نہ ملی تو انشاءاللہ ہم پھر ادھر ہی ہوگے اور دمادم مست قلندر پھر ہوگا۔ 15 دسمبر کی وارننگ دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سر، اپنے جو ہمارے لیڈران کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، جو بھی کہیں گے 15 تاریخ جب 12 کہیں گے، لیکن ہم کمپنی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون اتنا کیا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ ہم ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تمام سینٹری ورکروں کا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 15 تاریخ اگر نہ دیا 16 کو ہم ادھر آ کے بیٹھیں گے، پھر اگر دمادم مستقل اندر آگے ان کے کریں گے۔ جہاں ملازمین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو 15 تاریخ کا وعدہ کیا گیا اس کو لازماً پورا کیا جائے، جو ان کی تنخواہوں بنا ہوا ہے، جو ان کے واجبات دیگر رہتے ہیں یا ان کے جو اعزازیے کا مسئلہ ہے وہ لازماً ان کو ادا کیا جائے، ورنہ ملازمین 16 دسمبر سے دوبارہ سے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ کھیل کے ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کے مطابق ناقص کارکردگی اور غیر حاضری پر ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ کھیل کے ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے بیورو چیف ٹوبا مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، تفصیلات بتائیے گا۔
ٹیکسنگ میں محکمہ سپورٹس کے 32 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ جب دفتر آئے تو دفتر میں نوٹس آویزہ تھا کہ یہ کام پر نہیں آئیں گے، جس سے بلا شبہ ان تمام تر ملازمین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ساتھ گوجرا، پیر محل اور کمالیہ میں کام کرنے والے ملازمین بھی ان میں شامل ہیں جن کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے۔ ان ملازمین سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیوں آپ لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے تیار میں ہمیں کوریج دی۔ ہمارا مطالبہ سے یہی ہے کہ ہم صبح جب آئیں دفتر میں تو نوٹس لگا ہوا تھا کہ فارغ کرنے کا۔ ہمارا ڈی سی اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر سے مطالبہ ہے، ہمارے واجبات بھی پورے کیے، 2.5 ماہ ہو گئے ہمیں تنخواہیں نہیں ملیں تو ہمیں بحال کیا جائے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور کتنے ملیں گے واجبات نہیں ملے آپ کو؟ ہماری 32,000 تنخواہ ہے، ہماری 2 ماہ 8 دن ہو چکے ہیں، ہمیں تنخواہ نہیں ملی ابھی تک۔ تو آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، کس طرح گھر کا نظام چلے گا آپ کا؟ نظام تو پہلے ہی بہت مشکل چل رہا ہے، 6 ماہ بعد کبھی 2 ماہ کی آ جاتی ہے، کبھی 3 ماہ کی، کبھی سال بعد 6 ماہ کی آ جاتی ہے۔ 2-3 مہینے نیچے رکھ کر ہمیں تنخواہ دیتے ہیں محکمہ سپورٹس والے۔ جی بالکل، محکمہ سپورٹس کے ملازمین کا کہنا ہے کہ 32,000 روپے۔ بہت شکریہ مباشرہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں تحصیل صدر اور سٹی کے 51 سرکاری اسکولوں کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ اکاؤنٹ آفس نے فیصل آباد سٹی، صدر چک، جمرہ اور جڑاوالا کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اور سیکنڈری سرکاری اسکولوں کے لیے فنڈز جاری کیے۔ تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد تحصیل صدر اور سٹی کے 51 گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ اکاؤنٹ آفس کی جانب سے ڈی سی فیصل آباد کی ہدایات پر جو ہے سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی گئی ہے، جس میں تمام سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ فرنیچر، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور دیگر ایکسپینڈیچر کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی بحالی پر جو تمام تر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فیصل آباد سٹی کے 10، تاندلے والا کے 4 اور اسی طرح سمندری کے بھی 8 اور اسی طرح جڑا والا کے بھی 7 اور دیگر جتنی بھی سرکاری اسکولز ان پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ اور فیصل آباد تحصیل صدر کے سب سے زائد اسکول 18 ہیں، جن کے تمام تر کلاس رومز، اس کے ساتھ ساتھ جو 36 میں دیگر جتنی بھی خستہ کی کار بلڈنگز تھیں ان پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے تمام تر فنڈز کو یوٹیلائز محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سر انجام دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولز کے دفتری امور، ایکسپینڈیچر ہیں، فرنیچر اور آئی ٹی میں دیگر جتنے بھی امور ہیں ان پر جو ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے فنڈ خرچ کیے جائیں گے۔ محکمہ اکاؤنٹ آفس کی جانب سے پریا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت کی ہدایت پر شیلٹر ہوم کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بات کریں گے اسی پر وسیم مزید سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ حکومت پنجاب کا ایک اور بڑا اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مریضوں کے لواحقین کے لیے شیلٹر ہوم کا قیام جو ہے وہ اس پر کام جاری ہے۔ میرے ساتھ MS ڈاکٹر شہباب عالم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، مریضوں کے لواحقین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خاص طور پر سرد راتوں میں وہ جو ہے وہ موسمی شدت کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ تاہم اب حکومت پنجاب کی جانب سے شیلٹر ہوم کا قیام شروع کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا اس میں اقدامات کیے جائیں گے اور کن مریضوں کے لواحقین کو سہولیات وہاں پر میسر ہوں گی؟ جی، یہ شیلٹر ہوم بڑے عرصے سے انکمپلیٹ پڑا ہوا تھا اور نان فنکشنل تھا، تو ڈی سی صاحب کی بھی اس میں بہت کاوش ہے، تو یہ عنقریب فنکشنل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے واش رومز نیئر ٹو کمپلیشن ہے، صرف اس کی پالش رہے گی، کلر اس کا ہو چکا ہے، تھوڑا سا اس کا جو فرنٹ گراؤنڈ ہے اس کی مینٹیننس ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ عنقریب اور بیڈ پرچیز ہونے والے ہیں، تو بس انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم اس کو فنکشن کریں گے۔ اور جتنے بھی لواحقین جو رات کو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے رات کو سونے کے لیے، تو بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم۔ کرشنگ سیزن، شور کوٹ کے کسانوں کی کٹوتی اور ویرائٹی پر تحفظات، اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل ازالے کے لیے کوشاں، شوگر ملز میں شکایات سیل بنا دیے۔ مزید بات کریں گے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر شوکو نیاز احمد مغل کی جانب سے جو ہے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت انہوں نے نیاز احمد مغل نے کی ہے، اور اس میں کشمیر شوگر مل انتظامیہ، کسان بورڈ کے جو نمائندگان ہیں، محکمہ زراعت کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جو گنے کی جو ڈلیوری ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس پہ ڈسکس بھی ہوئی ہے، تو نیاز احمد مغل صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا ہدایت جاری کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کیونکہ کرشنگ سیزن جو ہے 2023-24 چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کسان بورڈ کے جو نمائندگان تھے ان کے تحفظات تھے، کٹوتی کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے، کچھ نان ورائٹی کے حوالے سے تحفظات تھے، تو مل انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور تاکہ کسی بھی قسم کا کسانوں کا کوئی استحصال نہ ہو
اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی پیمنٹس ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ پیمنٹس جو ہیں وہ بر وقت کسانوں کو ادا کی جا سکیں. اور باقی جو ہے ہمارے ایگریکلچر کے افسران بھی وہاں پر موجود ہیں. ایک ہم نے شکایت سیل بھی وہاں پہ قائم کر دیا ہے, اور اگر کسی بھی گروور کو کوئی بھی ایشو ہے وہ مل میں بھی ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی آ سکتا ہے, میرے آفس میں بھی آ سکتے ہیں, تاکہ اس شکایت کو فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. اس ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جو کرشنگ سیزن ہمارا چل رہا ہے وہ سموتھلی چلے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہ بن سکے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ کسان بہت شکریہ شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومتی ہدایت کے بعد ایف پی آر نے 30 ارب کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کر دیے. اربوں کے سیلز ٹیکس ریفنڈز اب بھی زیر التوا ہیں. بیشتر ایکسپورٹرز کے معمولی نقطوں سے سیلز ٹیکس ڈیفر میں, جبکہ نئے فائل کرنے سے قاصر. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بیشتر ایکسپورٹرز کے معمولی نقطوں سے سیلز ٹیکس ڈیفر میں, جبکہ نئے فائل کرنے سے قاصر ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو حکومتی ہدایت کے بعد ایف پی آر نے 30 ارب کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کر دیا. اربوں کے سیلز ٹیکس ریفنڈز اب بھی زیر التوا, بیشتر ایکسپورٹرز کے معمولی نقطوں سے سیلز ٹیکس ڈیفر میں, جبکہ نئے فائل کرنے سے قاصر. فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی قائم. اولڈ ایج ہوم اور نگہبان سینٹر سمیت دیگر اداروں میں گریڈ 1 سے 4 تک سیٹ پر تعیناتی ہوگی. 15ویں گریڈ سے 17ویں تک کی سیٹیں تاحال خالی, 1.5 سال بیت گئے. افسر کی تعیناتی نہ ہونے سے کام سست روی کا شکار. 15ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ کی بھرتیاں نہ ہونے سے شہریوں کے فلاحی کام سست روی کا شکار. پہلے گریڈ سے 15ویں گریڈ کی 53 سیٹیں خالی. سوشل ویلفیئر کے ادارے میں 16ویں گریڈ کی 4 سیٹیں خالی. اولڈ ایج ہوم اور دارالامان کے 17ویں گریڈ کی 2 سیٹیں بھی خالی نکلیں. 1.5 سال بیت گئے. افسر کی تعیناتی نہ ہونے سے کام سست روی کا شکار. 15ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ کی بھرتیاں نہ ہونے سے شہریوں کے فلاحی کام سست روی کا شکار. پہلے گریڈ سے 15ویں گریڈ کی 53 سیٹیں خالی. سوشل ویلفیئر کے ادارے میں 16ویں گریڈ کی 4 سیٹیں خالی. اولڈ ایج ہوم اور دارالامان کے 17ویں گریڈ کی 2 سیٹیں بھی خالی نکلیں. فیصل آباد شیخ خپورہ روڈ سے ملحقہ ملت مارکیٹ روڈ کی نہ سنی گئی. کار ریپیئرنگ مارکیٹ کی سڑک عرصہ دراز سے خستہ حال. سڑک کی تعمیر نہ ہونے سے دکانداروں کو مسائل کا سامنا ہے. بات کریں گے علی نارو سے. جی علی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, شہر کی بیشتر شاہراہیں جہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہیں پر ایک اہم مارکیٹ ملت مارکیٹ جو ہے شیخ خپورہ روڈ سے ملحقہ, اس کا مین روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے. کم و بیش 2 سال ہو چلے ہیں, روڈ کی تعمیر نہیں ہو سکی ہے. جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں, راستے میں ملبہ بکھرا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے دکانداروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے, ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. گاڑیوں کی ریپیئرنگ کی یہ مارکیٹ ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, روڈ تعمیر نہیں ہو سکا ہے. شہریوں نے 12 متعلقہ حکام کو درخواست بھی دی اور 12 دکانداروں کی جانب سے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے, لیکن پھر بھی جو متعلقہ حکام ہیں ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگ رہی ہے. تاحال روڈ تعمیر کا منتظر ہے, اور جو گزرنے والے ہیں دکاندار ہیں یا یہاں سے جو شہری گزرنے والے ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو متعلقہ حکام ہے فی الفور روڈ کی تعمیر کریں تاکہ جو ان کو دشواری کا سامنا ہے اس سے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے علی نارو. چنیوٹ کی جامن کالونی سیوریج مسائل کا گڑھ بن گئی. جگہ جگہ جوہر, اہل علاقہ مشکلات سے دوچار. راہگیروں کا گزرنا محال, انتظامیہ سے توجہ نہ دینے کا شکوہ کر دیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کمیل حیدر. جی کمیل, بتائیے گا. بالکل, جامن کالونی کے اہل علاقہ جو ہیں وہ مسائل سے دوچار ہیں. اگر بات کی جائے جگہ جگہ سیوریج مسائل کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. جامن کالونی کے اندر متعدد جگہوں پر پانی کے جوہر موجود ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو, علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر, کب سے یہ حالات ہیں؟ کافی دیر سے ہیں بھجن. کوئی درخواست وغیرہ دی ہے؟ دی ہے, کئی دفعہ کہے ہیں جی, کوئی ایکشن نہیں ہوا جی. کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مطالبہ کرتے وہ کہتے ہیں جی دوسرا آ رہے ہیں, ہم گاڑی لے کے آ رہے ہیں, بس وہ تھوڑی دیر آئے, پیمپ صاف کیے, پھر چلے گئے. 2 دن بعد پھر یہی مسئلہ ہو جاتا ہے جی. آپ بھی اسی علاقے کے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی دفعہ ڈی سی صاحب کے پیش ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب ہمیں بھیجتے ہیں ٹی ایم اے کے پاس, ٹی ایم اے والے کہتے ہیں ہمارا علاقہ نہیں ہے, یہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ ضلع کونسل کا ہے. ضلع کونسل والے کہتے ہیں کہ آپ جناب چلے جائیں لوکل گورنمنٹ کے پاس, ہمارا ادھر کوئی دیکھ بھال کر ہی نہیں رہا. دیکھیں یہ جوڑ بنے پڑے ہیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں, مسجد کی طرف ہم نہیں جا سکتے, بچے سکولوں میں جانے سے قاصر ہیں. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو یہ گندی چھینٹیں اوپر پڑتی ہے اور ہمارے کپڑے نہیں سو جاتے ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ بچے سکول جا سکتے ہیں. ہمارا راستہ یہ 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ گٹروں کا پانی ہے. اگر ہماری سیوریج لائن ٹھیک کی جائے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
और अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि अब गांव चमकेंगे। ये देख लें जो हमारा गांव चमक रहा है। क्या मुतालबा करते हैं इंतजाम में? मैं मुतालबा डीसी चिन्नौर से ये करता हूँ कि वो फिल फॉर एक्शन लें, और ये हमारा जो है सफाई का काम है। अब गांव चमके प्रोग्राम में हमारा भी तो हक है, हम भी ज़िले चिन्नौर के रहने वाले हैं। हमारा ये अहले इलाका, बिल्कुल अहले इलाका का यही कहना है कि जहाँ डीसी चिन्नौर और पंजाब बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कुमैल। यहाँ आपको बताया जमात इस्लामी चिन्नौर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। ख़त्म नबूवत चौक में कैंप लगाया। मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। वकार अपडेट कीजिएगा। और जी, जमात इस्लामी की जानिब से आज मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। ज़िला चिन्नौर में भी ज़िले अमीर चौधरी इस्लाम की जानिब से तहसील चौक में इंतखाबी कैंप लगाया गया है। ज़िला के जो तमाम उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज से आप 3 महीने की जो कैंपेन है इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्या मंशूर है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पूरे पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं और 75 साल से मुल्क को बर्बाद करने वालों के खिलाफ सिराजुल हक ने इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए आगाज़ कर दिया है और कैंपेन का आगाज़ किया है। और आप पहली मर्तबा देख रहे हैं कि जमात इस्लामी फ्रंट के ऊपर आके इन चोरों और डाकुओं का मुकाबला कर रही है। हम इन 8 दिसंबर से 8 फरवरी तक हमारा कारकुन, हमारे हमदर्द, और मैं आवाम से भी कहता हूं कि देखिए, अगर इन यही कि 8 फरवरी को तराजू पे मोहर लगाएं, जमात इस्लामी और सिराजुल हक पर एतमाद का इजहार करें। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। कमालिया में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की रिहाइशगाह पर साबिक काउंसलर्स का इजलास हुआ। साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ समेत दीगर ने शिरकत की। साबिक काउंसलर्स की जानिब से उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली चौधरी असद रहमान रमदे और उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की हिमायत का ऐलान किया गया। चौधरी असद रहमान रमदे ने कहा, मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हम वक्त कोशां हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मुतहरिक। महकमा सेहत से पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजमीन की फहरिस्त मांग ली। बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पे इलेक्शन के हवाले से जो है वो तारीख जारी की गई है और इस सिलसिले में इंतजाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी किया गया है, जिसमें मुलाजमीन की तादाद पूछी गई है, मुलाजमीन की फहरिस्त मांगी गई है। उसके साथ साथ जो बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ बनने हैं, उनसे मुतल्लिक तफसीलात मांगी गई हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफर साहब मौजूद है। डॉक्टर जाफर साहब बताएं क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक डीसी ऑफिस से हमें एक मरासला जारी हुआ है, जिसमें हमने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लिस्ट फ्राहम करनी है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर फ्राहम करने हैं। उसमें ऐसे डॉक्टर जो हमारे पास एमरजेंसी के लिए अंदर स्टैंड बाई होंगे उनको हम रखेंगे, और बाकी जो तमाम डॉक्टर्स होंगे और उसके बाद जो हमारा एडमिन स्टाफ होगा वो इस इलेक्शन कमीशन की इस वर्कफॉर्म में बाकायदा शिरकत करेगा और इसमें हिस्सा लेगा। इसके अलावा 9 के करीब हमारे ऐसे BHOs हैं जो जिनकी अभी 4 दीवारी नामुकम्मल है, तो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जहां के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिकंदर मोहम्मद रमज़ान का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुर्रहमान को डिप्टी DEO सेकेंडरी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुर्रहमान से कबल डिप्टी DEO 18 हज़ारी तैनात रह चुके हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से अहकाम जारी किए गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नौमुंतखब उर्दू लेक्चरर्स की तैनाती कर दी। तकर्रियों का अमल गुज़िश्ता साल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शुरू किया गया। जिला जंग के 4 कॉलेज में 5 लेक्चरर्स को तैनात किया गया है। शाजिया बतुल एसोसिएट कॉलेज रत्ता मत्ता, जबकि नजमा शाहीन आपको अपडेट कर रहे हैं सादिया बतूल एसोसिएट कॉलेज खेवा, निदा फातिमा ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट, जबकि रमशा कंवल को भी ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट में तैनात किया गया है। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का यौम तासीस, यूनिवर्सिटी के तमाम एलमनाए ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अमीन ने खसूसी शिरकत की। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अमीन महमूद भी शरीक हुए। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के आज यौम तसीस के हवाले से
प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। तमाम एलुमनाई की यहाँ पे शिरकत हुई और इसके साथ साथ खसूसी शिरकत जो थी यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर नासिर अमीन की जानिब से की गई और उन तमाम पुरानी यादों को ताज़ा किया गया जिस तरह से यूनिवर्सिटी को हाई स्कूल से कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ नासिर अमीन साहब मौजूद भी, उनसे जान लेते इस हवाले से। सर, ये बहुत ही खूबसूरत दिन होता है किसी भी इदारे का और उसमें काम करने वाले लोगों का कि वो इदारा किस तरह दिन चुगनी रात तरक्की जो है वो करता है। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कौमें जो हैं अपने इंडिपेंडेंट डे को नहीं भूलती, इसी तरह अदारे भी जब बन रहे होते हैं तो वो एक बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो बढ़ते बढ़ते वो कह लें कि अगर हमारा अदारा देखा जाए तो एक स्कूल से शुरू हुआ था और ये आज की बात नहीं है, कोई 125 ईयर बैक ये एक स्कूल से शुरू होने वाला अदारा, ये उस वक़्त एक ख्वाब या सोच हो सकती थी कि ये। बहुत शुक्रिया हमारी में अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।